بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس, آئی ایم یور ٹیچر فرام دا ریڈرز. پیارے بچوں, آج کا ہمارا باب ہے باب دوم, ایمانیات اور عبادات. عبادات میں ہمارا موضوع ہے حج اور اس کی اہمیت. حج اسلام کے 5 ارکان میں 5واں رکن ہے. عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ارادہ کے ہیں. ارادہ سے مراد سفر کا ارادہ کرنا جو حج کرنے کی غرض سے دنیا بھر کے مسلمان کرتے ہیں. یہ مسلمان عازمین حج کہلاتے ہیں. تو پیارے بچوں, حج کی ابتدا کیسے ہوئی؟ مکہ معظمہ میں بیت اللہ شریف واقع ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صدیوں قبل اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا. انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے, ان کی اولاد میں سے فرمانبردار امت پیدا فرمائے اور اس شہر کو امن و ثمرات کا شہر بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ اور عبادات کا مرکز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور لوگوں پر خدا کا حق فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے. تو حج کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ نہ صرف مالی عبادت ہے بلکہ اس سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو آئیے بچوں, ہم اپنے موضوع حج اور اس کی اہمیت کی پڑھائی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے موضوع میں موجود سوالات جو ہیں ہم ان کے جوابات بھی کریں گے. یعنی آپ کو ساتھ ساتھ سوالات کے جوابات بھی کروا دیے جائیں گے. جیسے ہمارا سب سے پہلا سوال ہے, یعنی سوال نمبر 1, حج کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کرے. جی, اس کا ابتدائی انڈر لائن یہ جو کیا گیا ہے یہ آئے گا جواب. اسلام کے 5 ارکان میں حج 5واں رکن ہے. حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ارادہ کے ہیں. ارادہ سے مراد سفر کرنے کا ارادہ جو حج کرنے کی غرض سے دنیا بھر کے مسلمان اختیار کرتے ہیں. یہ مسلمان عازمین حج کہلاتے ہیں. آگے پڑھائی کرتے ہیں. یہ سعودی عرب کے شہر مکہ معظمہ پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ شریف میں اور دوسرے مقدس مقامات پر حاضری دیتے ہیں اور فریضہ حج ادا کرتے ہیں. حج اسلامی سال کے آخری مہینہ ذوالحج میں ادا کیا جاتا ہے. یہ ایسی جامع عبادت ہے جو کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے. یہ عبادات مناسک حج کہلاتی ہیں. یہ 8 ذی الحج کی صبح سے شروع ہوتی ہے اور مسلسل 5 دن جاری رہتی ہیں اور 12 ذی الحج کی شام کو مکمل ہوتی ہے. اس طرح حج کا مبارک فریضہ ادا ہوتا ہے. پہلے سوال کا جو بقیہ جواب ہے وہ یہ سارا انڈر لائن کیا گیا ہے. مکہ معظمہ میں بیت اللہ شریف واقع, یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صدیوں قبل اللہ کے حکم سے تعمیر کیا. انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرما لے, ان کی اولاد میں سے فرمانبردار امت پیدا کرے اور اس شہر کو امن و ثمرات کا گھر بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ اور عبادات کا مرکز ہے. آگے ہے جی حج کی اہمیت و فضیلت. یہاں ہمارا سوال نمبر 2 ہے. سوال نمبر 2 ہے ہمارا, حج کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں تحریر کریں. جتنا انڈر لائن کیا گیا ہے یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہے. حج مسلمانوں کا عظیم دینی اجتماع ہے. یہ ایک عالمگیر اور جامع عبادت ہے. ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور ایک جیسا لباس تن کر کے فریضہ حج ادا کرتے ہیں. حج کی ادائیگی ہر عاقل بالغ صاحب استطاعت مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنَ الْإِسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور لوگوں پر خدا کا حق فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے. سورۃ آل عمران. دین اسلام میں حج کو بہت اہمیت حاصل ہے. حج ادا کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے, لیکن استطاعت کے باوجود فریضہ حج ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترجمان, جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اس کے لیے کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. حج مسلمانوں میں روحانی پاکیزگی حاصل کرنے, زندگی بھر کے گناہ بخشوانے
آئندہ گناہوں سے بچنے اور باہمی اتحاد اور نظم و ضبط پیدا کرنے کا بے مثال ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ جی، حج کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ یہاں سے ہمارا سوال نمبر 3 شروع ہوتا ہے۔ حج کے فوائد پوائنٹس کی صورت میں دیے گئے ہیں۔ آپ جواب میں جب لکھیں گے تو آپ پوائنٹس کی صورت میں ہی لکھیں گے۔ بے شک آپ مکمل پوائنٹس نہ کریں، لیکن زیادہ سے زیادہ پوائنٹس یاد کرنے کی کوشش کریں۔ سوال نمبر 3 ہے، حج کے فوائد بیان کریں۔ حج کے عمل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص وابستگی کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ مختلف ممالک سے مکہ مکرمہ پہنچنے والے مسلمانوں کو حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے گھر میں لبیک کہنے اور اجتماعی عبادت کا سنہری موقع میسر آتا ہے۔ نیز طویل سفر کے دوران سیر و سیاحت کا وسیع تجربہ بھی حج کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ حج ہر نسل کے مسلمانوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی مرکز پر لاکھوں کی تعداد میں جمع کرتا ہے، جو اجتماعی عبادت کے ذریعے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور روحانی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ مسلمان حج کی بدولت اپنے دینی اتحاد اور اتفاق کا نمونہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حج دینی، علمی، عالمی مسائل سے واقفیت اور دلچسپی کا موقع مہیا کرتا ہے۔ حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بازاروں میں دنیا بھر سے ہر قسم کا مال تجارت کے لیے لایا جاتا ہے، جس سے بین الاقوامی تجارت فروغ پاتی ہے۔ دنیا بھر کے عازمین حج ایک جیسے لباس میں ایک جیسی صدائیں بلند کرتے ہیں اور ایک جیسے مناسک ادا کرتے ہیں، تو حج ان کے اندر برابری اور مساوات کا خاص احساس پیدا کرتا ہے، جو اعلیٰ و ادنیٰ اور ہر رنگ و نسل کا فرق مٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حاجی اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ کے واسطے مشقت بھر سفر اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح حج ان کو دنیا کے عیش و آرام چھوڑ کر مالک حقیقی کی سچی راہ اختیار کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ حجاج منا کے مقام پر جب سنت ابراہیم کے مطابق قربانی کرتے ہیں، تو اس طرح حج ان کو ذاتی مال و دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کی تربیت کرتا ہے۔ منا میں مسلسل 3 دن رمی کے ذریعے شیطانوں کے مقامات پر کنکر برسائے جاتے ہیں اور شیطان سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حج اس تربیت سے حاجیوں کو انسان کے کھلے دشمن شیطان سے بچاؤ کا مؤثر موقع سبق دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے یہ تینوں سوالات جو ہیں وہ اپنی پڑھائی میں، یعنی اپنے موضوع کی پڑھائی میں مکمل کیے۔ سوال نمبر 1، حج کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کریں۔ حج کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں تحریر کریں۔ حج کے فوائد بیان کریں۔ آگے ہم مزید جو ہے مشقی سوالات کرتے ہیں، یعنی ہم مشق حل کرتے ہیں بقیہ۔ درست جواب پر ٹک کر نشان لگائیں۔ حج کے کیا معنی ہیں؟ ہمارا درست آپشن ہے قصد یا ارادہ۔ حج ارکان اسلام کا کون سا رکن ہے؟ ہمارا درست آپشن ہے 5واں۔ حج انسان پر زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ ہمارا درست آپشن ہے 1 بار۔ ہمارا اگلا سوال ہے، کالم الف کو کالم بے سے اس طرح ملائیں کہ جملوں کا مفہوم واضح ہو جائے۔ حج اسلام کے ارکان میں سے ہے، 5واں رکن ہے۔ حج اسلامی سال کے آخری مہینے ذوالحج میں ادا کیا جاتا ہے۔ حج کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لفظ حج کا معنی ہے ارادہ کرنا۔ حج اس مسلمان پر فرض ہے جو بالغ ہو۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اپنے موضوع کی پڑھائی مکمل کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مشقی سوالات کیے اور تو پیارے بچوں، آپ نے سوال نمبر 1، 2، 3 یاد کرنا ہے اور جوابی کاپی پر لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ مکمل مشق بھی یاد کرنی ہے۔ شکریہ۔